یا اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے کہ مبارک ہو آپ کو کرسمس یا میری کرسمس، ہیپی کرسمس، یا اس طرح کے مترادف الفاظ اگر کسی نے دہرایا تو اس نے کفریہ جملے کا انتخاب کیا، اس نے اتنا بڑا بول بولا کہ تمہارے اس بول کی وجہ سے، تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین سخت ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔ تم نے اللہ کے لیے اولاد بنا دیا، تم نے اللہ کے لیے اولاد ہو۔ اللہ اللہ، وہ اللہ جو ہر طرح کی کمزوریوں سے، وہ اللہ جو ہر طرح کی خامیوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اے ظالمو، تم اس اللہ کے لیے تم بیساکھی تیار کر رہے ہو، اللہ کو تم بیساکھی دے رہے ہو، اللہ کو تم اولاد بنا کے دے رہے ہو کہ اللہ تیرے لیے تیرا بیٹا مبارک ہے۔ نہیں نہیں، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے اگر تم نے ایسی بات کہی۔ یہ تو اللہ رحمان و رحیم ہے جس سے بنا پر یہ زمین برقرار ہے، یہ آسمان قائم ہے، یہ پہاڑ اپنی جگہ پر مستقل مستقر ہے۔ ورسم اس اعمال کی وجہ سے یہ زمین بھی، یہ آسمان بھی اور یہ پہاڑ بھی سب ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام ہی ہر طرح کی عبادات کا حقیقی مستحق ہے، جو ہر طرح کی کمیوں اور خامیوں سے بالکل پاک و صاف ستھرا اور نتھرا ہے، جس کی ذات سب سے عالی، سب سے بلند بالا اور سب سے برتر ہے، جس نے تن تنہا ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور تن تنہا دنیا تمام جہان کی تدبیر کرتا ہے اور ہر ایک مخلوق کو اس کے مزاج، اس کے معدے اور اس جسامت و قدامت کے حساب سے روزیاں فراہم کرتا ہے، جس نے ہم سب کو دین ایمان کی ہدایت کے ساتھ ساتھ بے شمار دنیاوی نعمتوں سے ہمکنار و سرفراز فرمایا ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، اس سے قبل کے خطبے میں آپ کے سامنے خاص موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کا ایک طرح سے وعدہ بھی تھا، اور قیامت کے سلسلے میں جو بحث، لمبی بحث چل رہی ہے، اس کے اختتام کے متعلق بھی باتیں آئی تھی، لیکن چونکہ ایک مصلح کا کام، ایک داعی کا کام یہ ہے کہ وقت حاضر میں، عصر حاضر میں جن برائیوں میں مبتلا زیادہ تر لوگ ہوں، ان برائیوں کی مذمت اور ان برائیوں کی حقیقت کو قوم کے سامنے، عوام کے سامنے کھول کے رکھی جائے، تاکہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے محفوظ و مصون ہو جائے۔ چونکہ ماہ دسمبر کا یہ آخری عشرہ ہے، آج 26 تاریخ ہے، گزشتہ کل 25 تاریخ تھی، اس لیے میں نے اس موضوع کو فی الحال انتوا میں ڈال دیا ہے، تاکہ اس ضمن میں جو سرعام مسلمان نوجوانان یا اہل اسلام کا ایک بڑا طبقہ
جو لا علمی جہالت کی بنا پر یا پھر فیشن یا عارضی لطف و لذت کی بنا پر جس طرح کے بھیانک جرائم کے بھیانک گناہ کے شکار ہو رہے ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا جائے. چونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، ایک تو کرسمس کا بھرپور ایام چل رہا ہے، دوسرا آپ کے سامنے چند روز بعد ہی انگریزی تاریخ کے حساب سے سال نو کا آغاز ہوگا. یہ دو مواقع بڑے قریب قریب ہیں، اور یہ دو مواقع ایسے ہیں کہ جب روئے زمین پر سب سے زیادہ بدکاریاں ہوتی ہیں، روئے زمین پر سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے، سب سے زیادہ بدکاری، سب سے زیادہ بدفعلی، سب سے زیادہ عیاشی ان دو مواقع پر ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اللہ کی یہ مخلوق جو شراب پیتی ہے انہی دو موقع پر پیتی ہے. چونکہ ایک طرح سے یہ بعض غیر مسلمانان یا عیسائی حضرات کا قومی تہوار ہے، اس لحاظ سے اب چونکہ زیادہ تر غلبہ عیسائی کلچر کا ہے، اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اس امت کے نوجوان جس کے پاس مستقل ایک تہذیب، مستقل ایک کلچر اور ایسا عدیم النظیر کلچر، ایسی بے مثال تہذیب ہے کہ جس تہذیب میں، جس کلچر میں دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مہان، بڑے سے بڑے ودوان ویکتی، بڑے سے بڑے مہان آدمی بھی ایسے انگلی نہیں کر سکتا. اس تہذیب میں، اس کلچر میں یہ خامی ہے. ہاں، حسد، جلن، بغض و عناد، عداوت، دشمنی اپنی جگہ پر ہے، اور اس دشمنی کے بنا پر اگر ہماری تہذیب کے اوپر کوئی کریدنا چاہے، ہماری تہذیب میں کوئی انگلی کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے. مگر ہم ایک کمپلیٹ کلچر رکھتے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، ضابطۂ نظام رکھتا ہے. اس نظام میں دنیا کا کوئی بھی عقل سلیمہ کا مالک انسان اس نظام میں انگلی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. ہماری جو عید ہے، ہماری جو خوشیوں کے مواقع ہیں، وہ دنیا کے تمام مذہبی خوشیوں کے مواقع سے اعلیٰ عرفہ اور ممتاز الگ تھلگ ہے. ہماری تہذیب و ثقافت، ہماری محبت، ہماری آپسی رواداری، ہمدردی جو عید کے مواقع پر ہوتی ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب کے ایسے تہواروں میں بہت ہی کم مثالیں ملا کرتی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین حنیف کو پسند کیا ہے اور اپنے بندوں میں یہ اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اے لوگوں، دنیا کے اندر مذاہب بڑے آئے، مذاہب بہت آئے، طریقے بہت آئے، اور الگ الگ لوگ شریعتوں کے مالک ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ ان تمام شریعتوں میں، تمام مذاہب میں جو یکساں ایک چیز تھی وہ یہ کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک، جو لا فانی، جو لا ثانی، جو عظیم النظیر، جو بے مثال طاقت و قوت کا مالک، نہ جس کا کوئی شریک، نہ جس کا کوئی ثانی ہے. اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کی توحید کو بجا لاؤ، اس ایک اللہ کی ذات میں، صفات میں اور اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی بھی طرح کی کوئی مشارکت نہ کرو، کوئی شریک کو ساتھی نہ ٹھہراؤ، ایک اسی اللہ کی عبادت کرو. شریعت کے اندر طریقے مختلف رہے، اعمال مختلف رہے، مگر جو ایک مرکزی عنوان تھا ہر نبی کا، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے، ہر ایک کی طرف یہی وحی تھی کیا لا الہ الا ہوا انا فاعبدونی، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کرو. میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کرو. یہی
वही की गई है तमाम रसूलों की तरफ। आप में से बहुत सारे अक्लमंद, बहुत सारे अहले खिरत लोग सोच रहे होंगे तो इसमें भला ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या ताल्लुक है, एक अल्लाह की इबादत का क्या ताल्लुक है? इसी में सबसे ज्यादा, सबसे गहरा ताल्लुक है। इसलिए कि इस मौके पर जिसको एक नॉर्मली आप जश्न के तौर पर लेते हैं कि जश्न मिलादे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, ये क्रिसमस क्या है? जश्न मिलादे मसीह किस अकीदे के साथ? एक तरफ हमारे में एक तबके का त्योहार क्या है? जश्न मिलादे मुस्तफा। अब इधर तरीका है, एक त्योहार है जश्न मिलादे मसीह। दोनों में फर्क क्या है? फर्क भी जानना चाहिए। दोनों में एक फर्क है, थोड़ा, ज्यादा नहीं। अकाइद के एतबार से, आमाल के एतबार से भी ज्यादा फर्क नहीं, अकाइद के एतबार से भी ज्यादा फर्क नहीं। इधर जश्न मिलादे मसीह, ईसा मसीह, इस अकीदे के साथ मनाया जाता है कि ये अल्लाह का बेटा है। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह। उज़ैर ने, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे, और नसरानियों ने कहा ईसा मसीह अल्लाह के बेटे। अल्लाह ने कहा कि ये सब तुम्हारे मुंह की बातें, ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हान, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो पाक है तुम्हारी बदगोइयों से, वो पाक है तुम्हारे इन अकाइद से, वो पाक है तुम्हारे इन आमाल से, वो पाक है तुम्हारी उन मुशारिकत से जिनको अल्लाह तबारक व तआला का तुम शरीक व साझी ठहराते हो। अल्लाह एक है, अकेला है, तनी तन्हा है। ना ईसा उसका बेटा है, ना उज़ैर अल्लाह का बेटा है। इस जश्न में लोग धूम करते हैं और मिलादे मुस्तफा, जश्न मिलादे मुस्तफा में भी धूम करते हैं। वहां क्या धूम होता है सबको मालूम है, उधर जाना नहीं चाहता। वहां भी एक अकीदा है, हालांकि उनके आमाल से उस अकीदे की तरदीद होती है, उस अमाल से उस अकीदे की तरदीद होती है। वहां उन लोगों का एक अकीदा जो सबसे खतरनाक और भयानक है, वो ये है कि मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह, ईसा इब्नुल्लाह, मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। ईसा अल्लाह का बेटा है और मोहम्मद अल्लाह का नूर है। मोहम्मद अल्लाह का नूर है, ईसा अल्लाह का बेटा है। अल्लाह सरापा नूर है। दोनों के अकीदे में एक तरह की यकसानियत है। इधर ईसाइयों ने हजरत ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा करार दिया और उधर हमारे मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने रसूलुल्लाह को नूरुम मिन नूरिल्लाह करार दिया, जो खिलाफ किताब और सुन्नत है। इसलिए कि आप नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं, बल्कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आप अब्दुल्लाह है, आप अल्लाह के बंदे हैं, ना कि आप अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं। दोनों के अकीदे में यकसानियत है, इक्वालिटी है, समानता है। ये लोगों को समझ नहीं आती, बहका दिया जाता है कि बस अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह ने नूरे हिदायत दे करके भेजा है, ना कि अल्लाह के नूर का हिस्सा है। इधर ईसा रूहुल्लाह, ईसा मसीह इब्नुल्लाह, ईसा मसीह अल्लाह के बेटे हैं। तो ये दोनों में इक्वालिटी है, लिहाजा इसको परखने की जरूरत है और ऐसे बदतरीन अकायद से अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने रिश्तेदारों को बचाना है, नहीं तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। वो जन्नत में जाने वाले जो धंधे तुम कर रहे हो ना, है जो तिजारत कर रहे हो अल्लाह ताला के साथ, वो पूरी तिजारत चौपट हो जाएगी, पूरी तिजारत चौपट। इसलिए उसको बचाना है।
نہ عیسیٰ رسول اللہ. ارے ہماری گواہی ہے کہ جب تک عیسیٰ مسیح پر ہم ایمان نہ لائے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. جی، مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ عیسیٰ کو اللہ کا رسول نہ مان لے، اس کا بندہ نہ مان لے. ایمان آپ کا مکمل نہیں ہوگا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام رسولوں پر اہل اسلام کا، مسلمانوں کا ایمان ہوتا ہے، تب جا کر کے مسلمانوں کا ایمان مکمل ہوتا ہے. لہذا ہم عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو پھر سے روئے زمین پر جب بھیجے گا تو عیسیٰ مسیح علیہ السلام اسی ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے، ایک رسول کی اطاعت کی طرف بلائیں گے، مصطفیٰ کی سنتوں کی ترویج کریں گے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اہل اسلام کے فرزندوں، جیارو، تمہارے یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ عیسیٰ جس طریقے سے ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ عبداللہ ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہی تو پرابلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کی عظیم نشانی کو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لیا اپنے لیے. اللہ نے کہا اللہ کی ذات اولاد کی بات ہے. اولاد تو کمزور لوگوں کے لیے ہے، اللہ تو کمزور ہے ہی نہیں، وہ تو سب سے عالی، سب سے طاقت و قوت کا مالک ہے. لہذا کسی بھی اعتبار سے اس فیسٹیول میں، اس عید میں، اس تقریب میں ہمارا شامل ہونا یا داد و تحسین دینا یا پھر اسی طریقے سے یہ کرسمس کی مبارکبادی پیش کرنا یہ کفریہ عمل ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے لوگو تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، کسی چیز کو تم شریک نہ کرنا. اگر تمہیں کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور یا پھر تمہیں زندہ جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اے مسلمانوں کے جھیالوں، اے مسلمانوں کے فرزندوں، تم کس لا علمی میں پڑھ کر کے، جہالت میں پڑھ کر کے ان لوگوں کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہو، چاہے وہ کسی بینر کی بنا کر کے یا پھر کسی طریقے سے تم کو پمپلیٹ بنا کر کے یا میسج کر کے یا اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر کے کہ مبارک ہو آپ کو کرسمس یا میری کرسمس، ہیپی کرسمس یا اس طرح کے مترادف الفاظ اگر کسی نے دہرایا تو اس نے کفریہ جملے کا انتخاب کیا، اس نے اتنا بڑا بول بولا. اللہ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ارے او ظالموں، تم نے اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اللہ کی شان میں اتنا بڑا بول بولا ہے، اتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے. اگر تم نے یہ کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے. اللہ نے کہا لقد جئتم شیئا ادا، اے ظالموں تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنی بڑی خطا کی ہے، اتنی بڑی بدماشی کی ہے، اتنا بڑا تم نے کفریہ جملہ کہا ہے، اتنی خطرناک تباہی والی تم نے بات کہی ہے کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، کہ تمہارے اس بول کی وجہ سے، تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے. تم نے اللہ کے لیے اولاد بنا دیا، تم نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی، تم نے اللہ جو ہر طرح کی کمزوریوں سے بے نیاز ہے. اللہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب کوئی انسان
अपने आप को ताकतवर, अपने आप को पहलवान, अपने आप को समस्त, अपने आप को तनोमन कहता है। और अगर उसे कोई पूछ देता है क्या आप बीमार है, तो भड़क उठता है, मैं तुम्हें बीमार लगता हूं, मैं तुम्हें कमजोर लगता हूं, मैं बीमारी वाला लगता हूं। अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों मुझे बताओ कि एक इंसान है, उसके अंदर 99 बीमारियां हैं, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं, मगर इन बीमारियों के बावजूद वो कहता है मैं तुम्हें बीमार लगता हूं, मैं तुम्हें कमजोर लगता हूं। बेवकूफ, जाहिल, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं स्वस्थ हूं, मैं तनोमंद हूं, मैं सेहतमंद हूं। अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह जो हर तरह की कमजोरियों से, वो अल्लाह जो हर तरह की खामियों से पाक है, मुबर्रा है, मुनस्सा है। ऐ जालिमों, तुम उस अल्लाह के लिए तुम बैसाखी तैयार कर रहे हो, अल्लाह को तुम बैसाखी दे रहे हो, अल्लाह को तुम औलाद बना के दे रहे हो कि अल्लाह तेरे लिए तेरा बेटा मुबारक है। नहीं नहीं, जमीन फट जाएगी, आसमान टूट जाएगा, पहाड़ रेज़े रेज़े हो जाएंगे अगर तुमने ऐसी बात कही। ये तो अल्लाह रहमान और रहीम है, जिसके बिना पर ये जमीन बरकरार है, ये आसमान कायम है, ये पहाड़ अपनी जगह पर मुस्तकर है। वरना खुदा की कसम, इस अमाल की वजह से ये जमीन भी, ये आसमान भी और ये पहाड़ भी सब टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। इसे तुम मामूली समझते हो हैप्पी हैप्पी करके? अरे शर्म करो, तुम्हारा अकीदा वो है जब नबी कायनात ने कोहे सफा पर चढ़कर ऐलान किया या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं। तब लोग भड़क उठे, तब लोग आपको मारने के डर पे हो गए, आपको काटने के डर में हो गए, आपको कत्ल करने के डर में हो गए, आपको आपके मदर वतन मक्का से जिला वतन होना पड़ा, आपको हिजरत करना पड़ा। ताइफ वालों ने आपके जस्ते अतहर से खून पे हिस्सेदारी की है। अल्लाह अल्लाह, और तुम कहो क्या नबी आपने तो ऐलान किया था, आपने अपने जिस्म मुबारक को जख्मों से चूर किया था, मगर हम नहीं मानते। हम तो कहेंगे कलमा भी पढ़ते हैं, कुफ्र भी करते हैं, हम तो कहेंगे हम इस्लाम का दावा भी करते हैं और हम अल्लाह के लिए बेटा भी साबित करते हैं, हम अल्लाह का शरीक भी साबित करते हैं, अल्लाह का साजी भी शरीक ठहराते हैं। तो सुन लो, फिर न तुम्हारे ईमान की कोई वक़्त है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे हजरत ईसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम, अल्लाह ने आपकी उन बातों का जिक्र फरमाया जिसमें आपने कहा था, हजरत ईसा रसूलुल्लाह ने लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, के लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि ईसा मसीह अल्लाह का बेटा है। वक़ाल अल-मसीह या बनी इस्राईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नता व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ईसा मसीह ने ऐलान कर दिया था, अल्लाह ने ईसा मसीह की इस बात को नकल कर दिया है, अल्लाह अल्लाह लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, जिसने कहा ईसा मसीह को जिसने रब का बेटा करार दिया है उसने कुफ्र किया है। ईसा मसीह ने कहा या बनी इस्राईल अब्दुल्लाह, ऐ बनी इस्राइलियों तुम किसकी इबादत करते हो? एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। क्यों? इसलिए कि उसके साथ जिसने किसी चीज को शरीक ठहराया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दिया है। जन्नत हराम कर दिया, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका कोई मददगार नहीं। उन लोगों ने भी कुफ्र किया, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, जिसने हजरत ईसा मसीह को तीन में से तीसरा माना, जिसने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा, हजरत ईसा की वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दी तसव्वुर की। अल्लाह अल्लाह मत्तखज़ल्लाहु वलदा वला साहिबा, अल्लाह ने ना अपने लिए कोई बेटा बनाया ना कोई बीवी बनाई। ऐ जालिमों, अगर कोई कहते हो कि मसीह
اللہ کا بیٹا، مریم اللہ کی بیوی ہے، تو اس سے خطرناک تباہی والا کوئی بول ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مریم اللہ کی باندھی ہے اور عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ مریم پڑھو۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، گاؤں والوں نے، محلے والوں نے، شہر والوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، ارے تمہارا کیا حال ہے، نہ تمہاری ماں بدکار تھی، نہ تمہارا باپ کوئی گنہگار اور فاجر قسم کا آدمی تھا، تم نے یہ کون سا بچہ جنم لیا ہے؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا، اے ظالمو، تم مجھے بدکار کہتے ہو، تم مجھے زانیہ کہتے ہو، نہ اس بچے سے پوچھو۔ اللہ اللہ، لوگ پڑھتے حیرت میں پڑ گئے، لوگوں کی نگاہیں کھلی کے کھلی رہ گئی۔ لوگوں نے کہا ارے یہ گود کا بچہ ابھی جو کل پیدا ہوا ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے، اس کی زبان کیسے کھل سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ عیسیٰ مسیح نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ، قال انی عبداللہ۔ عیسیٰ نے نہیں کہا انا ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ لہذا اے مسلمانوں، اگر تمہاری زبان پر اب تک اس طرح کے کفریہ جملے آ چکے، تم نے دوہرا دیا، تو فی الفور توبہ کرو اور کلمے کی تصدیق کرو، ایمان کی تصدیق کرو، کلمہ پڑھ کر کے ایمان دہراؤ اور اللہ کی جناب میں گر گڑاؤ کہ میرے رب ہمارے ایمان کو ضائع ہونے سے بچا لے، اس لیے کہ ہم نے لا علمی میں، جہالت میں، اے اللہ ہم نے نادانی میں یہ کام کیا ہے۔ اس لیے کہ عیسیٰ مسیح ابھی بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے، کہنے لگا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نہیں کہا انی ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہیں یہ نہیں کہا۔ لہذا ایک ایمان والا، ایک مسلمان کبھی اتنی بری بات، اتنا برا بول نہیں بول سکتا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پھٹنے سے روک لیا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہونے سے روک لیا ہے، کہ اگر یہ کوئی بولے تو پہاڑ ریزہ ریزہ، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، گر جائے، اللہ نے روک لیا ہے۔ لہذا اگر ایسا جرم کسی سے ہوا ہے تو پھر فور توبہ کرے۔ اس لیے کہ عیسیٰ مسیح نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب ملی ہے، مجھے نمازوں روزوں کا حکم ملا ہے۔ قصہ مختصر، میں طول تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، یہ موضوع بڑا طول طویل ہے، مفصل ہے، بات سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے بس کہ ہم ایک اللہ کے پجاری، ایک اللہ کے پجاری۔ ہمارے لیے نہ کرسمس کا جشن ہے، نہ ہمارے لیے سال نو کا جشن ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں فیسٹیول، دونوں کے دونوں جشن، دونوں کے دونوں عید، دونوں کے دونوں تہوار یہ عیسائیوں کے ہے، اور عیسائیوں کا کلچر ہمارے لیے موضوع مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کا ڈنکے کے چوٹ پر اقرار کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، ہم امت کے مصلح ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے اتنے ایسے شرکیہ بولنے سے یا شرکیہ کلمہ پڑھنے سے، کفریہ جملے دہرانے سے اپنی زبان سے باز رہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے نہیں، یہ اتنا خطرناک ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور میسج ہے کہ ان لوگوں کے کلچر کا اس قدر ہم دلدادہ ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان گرامی میں نے کئی بار آپ کو سنایا ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِالشِّبْرِ، کہ تم اپنے سے پہلے امتوں کے یعنی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، اس کے حساب سے چلو گے۔ آج کرسمس تم مناؤ، مبارکبادی تم دو، ہے رسول اللہ کا برتھ ڈے تم مناؤ، عیسیٰ کا برتھ ڈے تم مناؤ، اپنی اولاد کا برتھ ڈے تم مناؤ، سب سے بڑا بے شرم تم،
سب سے بڑے بے وقوف تم، سب سے بڑے بے حیا تم، اس لیے کہ ان ظالموں کے کلچر کو اپنا کلچر تم نے سمجھا۔ رسول اللہ نے تمہیں وہ تہذیب دی ہے جو تہذیب لاسانی ہے، جس کے اندر کوئی نفس نہیں، کوئی کمی نہیں، اور اگر تم اس دیار سے نکل کر کے ننگے تم ناچو، بے شرمی تم پھیلاؤ، بے حیائی تم پھیلاؤ، زنا کاری کا بازار تم گرم کرو، شراب تم پیو، جوا تم کھیلو، سود تم کھاؤ، تو تم سے بڑا مکار، تم سے بڑا عیار، تم سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ نہ بنو کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہود و نصارہ بھی پریشان ہے کہ کم وقت ہم سے یہ آگے بڑھے ہیں۔ اس موسم میں ابھی لوگ سفر کر رہے ہیں انگلستان کی طرف، کاہے کے لیے؟ کیوں؟ کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ جا رہا ہے، کوئی مائلینڈ جا رہا ہے، کوئی بینکاک جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کاہے کے لیے؟ تفریح کے لیے، کیونکہ بڑے پیمانے پر یہ کام وہاں کیا جاتا ہے۔ زناکاری عام، شراب عام، سور عام۔ ارے سور بھی کھاؤ، سور بھی کھاؤ، جب یہ سارا کام کر رہے ہو تو جا کے سور بھی کھاؤ، اس لیے کہ اس سے سور حلال ہے، شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، سب کرو، یہ تو سب اس کے یہاں ہے، وہ بھی کرو۔ لہذا اپنے آپ کو روکو، اپنی نسل کی حفاظت کرو۔ اگر تمہیں سفر کرنا ہے، مکے کا سفر کرو، مدینے کا سفر کرو، اللہ حجاز کا سفر کرو، بیت اللہ کی زیارت کا سفر کرو، نہ کہ بینکاک میں نجات ہے تمہارے لیے، نہ پھر تھائی لینڈ میں، نہ کینیڈا میں، نہ آسٹریلیا میں۔ بلکہ میں تو یہ بھی سجیشن کرتا ہوں کہ حالات کے پیش نظر اگر تمہیں جاب بھی کرنا ہے تو مملکت اسلامیہ کی طرف جاؤ، تاکہ تمہاری اولاد کم از کم کتاب و سنت کے غبار سے وہ مستفید ہو، فیضیاب ہو، اور کم از کم دین میں رہے۔ اس لیے کہ ان ملکوں کی طرف سفر کرنے والے جنہوں نے آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے سفر کیا، ان کی اولادیں مرتد ہو گئی ہیں، ان کی اولادیں کافر ہو چکی ہے، ان کی اولادیں اللہ کے باقی ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں کا ماحول ویسا، فضا ویسا، پوری جو شرکیہ کفریہ اور بے حیائی ساری چیزیں عام ہیں۔ لہذا جب جس ساری چیزوں کا معائنہ مشاہدہ ہر وقت کرے گی تمہاری اولاد، تو ظاہر سی بات ہے دودوں کے پانی گر جائیں گے اور وہ بھی اسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو، ہماری نسلوں کو پروردگار عالم ان خباثتوں سے محفوظ فرما دے۔ مولا کریم سب سے پہلے ہمیں اور ہماری ذریت کو شرک جیسی خطرناک گندگی سے محفوظ فرما دے۔ اللہ کتاب و سنت کا عامل و عامل بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔